أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ آہ، چلیں الحمدللہ. ہم لوگوں کی تھوڑی سی جو آیت رہ گئی تھی وہ پہلے لیں گے اور پھر اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ آگے لینے ہیں. ایک امپورٹنٹ میسج ہم نے کل بھیجا تھا کہ کچھ گروپ کے ایگزام شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ، اور جہاں ہم لوگ بھی دیتے تھے ان کا کچھ ہوگا رول. یہ چیز اچھی نہیں، ہم لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن خیر وہاں سے یہ چیز سیکھی کہ یہاں تک کہ ایک فرینڈ کو بھی آپس میں دوسری فرینڈ کو اپنے پیپر یا ڈسکس کرنے کے لیے منع کر رہی تھیں. تو خیر ان کا کچھ ہوا ہوگا کہ مارکنگ ان کی کافی اسٹرکٹ تھی، اور وہ لوگ کافی آپس میں ایک دوسرے سے پھر ہو سکتا ہے میرا یہ کیوں ہوا ہے اور اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہوگی. تو خیر عام طور پہ جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا بھی اسی پیٹرن پر ایگزام ہونا ہے اور کسی آپ کی فرینڈ نے پہلے دے لیا ہے اور آپ بعد میں دیں گی، تو وہ دیکھنا ایک طرح کی چیٹنگ میں آتا ہے، اور وہ چیٹنگ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو کوئی بھی ایک دوسرے سے پیپر جو ہے وہ شیئر کرنے کے لیے، یا انہوں نے کیا لکھا تھا کس طرح سے آیا ہے، یہ سب اسٹوڈنٹس میں آپس میں پوچھنے کے بجائے آپ اپنے ٹیچر سے جتنی بار بھی پوچھیں گی وہ آپ کو بتائیں گی. اور ہم سے بھی آپ پوچھ سکتی ہیں، ویسے ٹیچر اس کی ذمہ دار ہیں، ان کے پاس زیادہ اچھی نالج ہوتی ہے، تو آپ انہیں سے آپ پوچھ سکتی ہیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اللہ کا فضل ہے، جنہوں نے دیا بڑے خوش تھے اور کر سکے. ہم تو گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ ٹیچرز ماشاءاللہ کس طرح سے کیا کرا رہے ہیں ہمارے علم میں اتنا نہیں تھا، لیکن اسٹوڈینٹس کا کانفیڈینس اور ان کے فوراً آنسرس آ جانا اور الحمدللہ ٹائم پر ہو جانا میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوئی الحمدللہ. اور بہت اچھا لگا، اور ٹیچر اسٹوڈینٹس بھی خوش تھے کہ بہت کوئی الگ سے چیز نہیں تھی. اللہ کا فضل ہے کہ کر سکے. ہم لوگوں نے پچھلی بار جو یہ بات پڑھی تھی مسکین، یہ جو ہمارا 5واں عہد تھا، اس میں یہاں پہ ایک میرے پاس حدیث ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کو کاٹنے سے منع کیا. جعفر بن محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مساکین کی ہی وجہ سے دین کو کرنے کا یہ حکم دیا، تو تاکہ مسکین بھی جو ہیں وہ آئیں، اور ان کو بھی صحابہ جو تھے وہ مساکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. تو رات میں کھجور کاٹنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فصلیں کاٹنے اس لیے منع کیا تاکہ دن میں اگر کاٹیں گے تو جو ضرورت مند ہے وہ آ جائے گا اور وہ کچھ نہ کچھ اس میں سے لے لے گا. اس طرح سے سورہ سورہ کا نام ہی نہیں یاد آ رہا. ابھی ہم آپ لوگ کو قصہ بتائیں گے تو آپ لوگ کو یاد آ جائے گا، جس میں سورہ قلم وغیرہ چھوٹی سورہ میں بھی آتا ہے نا کہ ایک باغ والے لوگ تھے، اور ان کے باپ بہت نیک تھے، اور جب بیٹوں کے حصے تک مطلب کام تک وہ پہنچا تو بیٹوں نے کہا کہ باپ تو بڑے دن میں اس طرح سے کاٹتے ہیں اور کتنے سارے دوسرے لوگ آ کے لے کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگ ایسا کریں گے کہ رات میں کریں گے. یعنی ان لوگ اس طرح کی پلاننگ کر رہے تھے. اس میں سے ایک جبکہ منع بھی کر رہا تھا ایسا مت کرو. تو وہ لوگ اس برے خیال سے نکلے کہ کسی غریب وغیرہ کو نہیں دیں گے، تو ان کے اوپر پھر وہ لوگ وہاں تک پہنچے تو باغ پر اللہ کا عذاب آ چکا تھا، اور وہ اتنا بگڑ چکا تھا کہ وہ لوگ اس کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے. پھر ان لوگوں نے توبہ استغفار کیا.
كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، یہ آیات ہیں۔ یہ کہ اسی طرح کا عذاب ہوتا ہے، اور اللہ کا عذاب آخرت کا اور بھی بڑا ہے۔ دنیا میں تو صرف ان کا ایک باغ ہی ختم ہوا تھا۔ تو خیر دیکھیں، یہ ان کا اپنا مال تھا، اور اس چیز پہ ہم بھی خیال نہیں رکھتے ہیں کہ دن میں کریں رات میں کریں۔ دن میں تھوڑا کرتے ہیں تو وہ دوسری کام والیاں بھی چلی آتی ہیں، اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، چھپا کے کرتے ہیں۔ موسٹلی ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں، یا پریشان ہم ہو جاتے ہیں تو یہ چیز ہم لوگ چھپا کے کر لیتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ، قرآن میں ایسے ابھی جب ہم نے قصہ بتایا کہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اور صحابہ اس کام سے بچتے بھی تھے، اور وہ لوگ مسکینوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے سے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی اگر کوئی مسکین یا غریب آپ کے پاس آ جا رہا ہے تو اس سے چڑے نہیں۔ پتہ ہے کئی ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا رزق جو ہمیں مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کیونکہ آپ کسی غریب یا کسی ضرورت مند، کسی ضعیف کو پہنچاتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم، اللہ اس کے رزق کی وجہ سے ہمیں دیتا ہے، اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہو بیچ کا کہ صرف ہم وہاں اسے دینے جاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دیتے ہیں۔ تو کبھی کبھی لوگ کام والی رکھنے میں بھی اس طرح کا سوچتے ہیں، اگر استطاعت نہیں ہے یا کوئی، لیکن لوگ یہ سوچے بیکار میں پیسہ جا رہا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے۔ اس کے موسٹلی آپ دیکھیں گے وہ بیوہ ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا ہی ہو جاتا ہے، جو عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کے شوہر کام کے لائق نہیں ہوتے ہیں موسٹلی۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ بھی کچھ پیسے ہمارے بچ جائیں گے۔ اگر سارے ہی لوگ پیسے بچا لیں اور ان کو کوئی بھی کام نہ ملے تو یہ کیا مانگتی پھریں گی؟ تو آپ مدد کے طور پہ کام بھی آپ آدھا اپنا کر لیں، اور اس کو بس ہیلپ کے طور پہ رکھیں گے، اس کا بھی نکل جائے۔ دیکھیں اتنے اچھے کب بنیں گے ہم لوگ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دھیرے دھیرے جو ہے یہ ہم لوگ کی طرف کا ایک طریقہ ہے کہ بڑوں نے بھی لگ بھگ اسی طرح دیکھا، انہوں نے ہمیں بھی اسی طرح کا بتایا، اور ایک یہ کوئی کچھ کر بھی رہا ہو نا تو پھر ہم لوگ کہتے نہیں، یہ سر پہ چڑھ جائیں گے، یہ ہوگا، یہ وہ ہوگا۔ تو اپنی طرف سے آپ بہت زیادہ ان کے ساتھ رحم دل اور ان کی مدد کرتے پھریں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم لوگ ایکسٹرا کوئی کام ہے کام والی کے ذمہ داری پہ، لیکن وہ آپ کو اس کو کل فون آیا کہ میری تھوڑی طبیعت نہیں اچھی ہے، وہ آج آنے بھی والی ہے، دوسرے دن وہ آ رہی ہے، تو تب بھی آپ تھوڑا اس کا کام ہلکا ہلکا کر دیں، کیونکہ کل طبیعت خراب تھی تو آج وہ پوری پرفیکٹ تو نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ بھی جو بھی آپ سے بن سکے کہ آج تھوڑے آپ ڈانٹے کم، ہمیں خود پتہ ہے کہ کیسے ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم یہ مساکین کو ایک کوئی ان کے پاس جانور لایا گیا، گو نام کا، ہمیں اندازہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے وہ، تو کسی نے بطور ہدیہ دیا، تو اس کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ہم اسے مساکین کو کھلا دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے وہی مساکین کو بھی کھلائیں۔ تو خیر وہ لوگ اگر کھاتے تھے تو وہ دے سکتے تھے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی نصیحتیں کی کہ جو تمہیں پسند ہوتا ہے وہ بھی، یعنی کہ اس طرح کی چیز بھی، پچھلی بار بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا نا، قرآن کی آیات سے بھی ڈسکس کیا تھا۔ چلیے اوکے، پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے پڑھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، چھٹا عہد کہ اچھی بات کی جائے۔ تو اچھی بات میں بھی الحمدللہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ بڑے بڑے ورڈز یا اس طرح کی، اچھا آج تلاوت نہیں لی کوئی بھی، جب ورڈ بائی ورڈ لیں گے اس وقت کر لیتے ہیں۔ چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، غریب، فقیر، مسکین، سب اس کے اندر شامل ہے۔ موسٹلی ہمارا رویہ بڑے لوگوں کے ساتھ الگ ہے، اور فرینڈس کے ساتھ بھی الگ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ الگ ہے، اور کم یعنی چھوٹے لوگ جو ہیں، پیسے سے کم لوگ، ان سے الگ ہے، اور ان سے ہم ایسے ہی جھڑک کے بات کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان کو اسی طرح کی ہی لینگویج سمجھ میں آتی ہے، ان سے ایسے ہی بات کرنا چاہیے۔ ان کو کچھ بھی سمجھ آتا ہو، ہمیں اپنے اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان ہمیشہ ویسی ہی رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی الحمدللہ اچھے سے بات ہوئی تھی۔ اوکے،
درست اور سیدھی بات کرنا وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آئی ہوئی تھی۔ کوئی میسج آیا تھا، دکھ نہیں، اچھا جی دکھ رہا ہے۔ صحیح، ہمیں بھی اندازہ آ رہا تھا لیکن ہم نے وہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سی لیزرڈ جیسی ہوتی ہے جو کہ ڈیزرٹ ایریا میں ملتی ہے اور لوگ اسے کھاتے ہیں، بہت بڑی سی ہوتی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، یعنی انہوں نے کبھی کچھ اس کے لیے کہا نہیں لیکن کھائی نہیں کبھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھانے کے لیے کچھ بھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہے۔ جو چیز نہیں پسند آتی تھی تو وہ اس کو نہیں کھاتے تھے، کم کھاتے تھے، شکایت نہیں کرتے تھے۔ اوکے، اچھی بات میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کوئی اگر پریشان ہے یا کسی گھبراہٹ کا شکار ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی بات کرنے سے اس کا دل جو ہے وہ بہل جاتا ہے، تو یہ ساری بات چیزیں بھی اسی کے اندر آئیں گی کہ آپ کسی کے ساتھ تھوڑی بات چیت کر کے اسے تسلی وغیرہ دے دیں۔ پھر سبحان اللہ، اس میں ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا حدیثیں، حدیث میرے پاس پاکیزہ بات کرنے کا جو حکم آیا ہے، وہ ہدو من الطیبات من القول، کہ انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی، مطلب یہ کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی بات کری جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا۔ آپ نہ کبھی بدخو تھے، نہ ہی سنگ دل تھے، یعنی کہ نہ برے برے الفاظ منہ سے نکالا کرتے تھے، اور نہ ہی کہیں پر بھی تھوڑی سختی یا سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے تھے، اور نہ ہی بازار میں شور کرنے والے تھے۔ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے نہیں تھے، بلکہ معاف کر دینے والے، درگزر کر دینے والے تھے۔ تو بد کلامی کے جواب میں ہمیں اچھے اخلاق کا ہی مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر کوئی ہم سے بدتمیزی یا اس طرح سے بات کرے تو آپ اپنے لیول کو گراتے ہوئے نہ گرائیں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ اسی لیول پہ سمجھیں گے۔ آپ اچھی بات کریں، ان کے سمجھ میں نہ بھی آئے لیکن آپ اچھی بات کریں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ صحیح، یہ حدیث بڑی مشہور ہے نا، کہ مومن کو چاہیے کہ اچھی، یعنی کہ مومن کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ کبھی کبھی دیکھے بیٹھے بیٹھے دماغ میں آتی ہیں ہنسی مذاق کی ایسی باتیں خود ہی سے، کہ لا ان کے بارے میں یہ کہہ دیں، ان کو وہ تو لوگ ہنسیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، چاہے سامنے والے کا اس سے تھوڑا دل بھی کیوں نہ دکھ جائے، لیکن ہم یہی کہتے ہیں کہ اتنا مذاق تو چل ہی رہا تھا، اس میں ہم نے بھی کہہ دیا۔ صحیح، تو زبان کے لیے بھی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی بات جو ہے وہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیں گے۔ پچھلی بار ہم لوگوں نے دیکھا تھا کیا کیا ہے اس میں، سلام کو عام کرنا اور اچھی بات کرنا، اس سے سبحان اللہ، اللہ کی مغفرت کا ہمارے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جانے کا ایک چیز ہو جائے گا، یعنی ہماری بخشش ہو جائے گی اگر ہماری زبان درست ہو گئی۔ اچھی گفتگو سے جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے۔ اچھی گفتگو انسان کو جنت یا جہنم میں لے جانے کا بھی ریزن ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی بار بھی کرا تھا کہ پتہ نہیں زبان سے نکلی بھی کون سی بات ہم نے انجانے میں کہی اور اللہ کو وہ اتنی پسند آ گئی ہو اور اللہ ہمارے لیے جنت ہی لکھ دے، اور زبان سے نکلی کوئی ایسی بات جو ہم نے انٹینشن بھی نہ ہو، جیسے پچھلی بار جو ایک حدیث ہم نے ذکر کی تھی نا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کریں، اور اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن جہنمی ہونے کے لیے
کافی ہو جائے گا۔ اب دوسری عبادت کا حکم جو ہے وہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کہاں ہے ہم؟ یہ ہے، اوکے سوری۔ یہ ہو گیا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ٹھیک ہے۔ یہ حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلام زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جا پڑتا ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی بات، یعنی کہ ہم نے کوئی اتنے ارادتاً یا کوئی بہت ویسے کر کے نہیں کہی، لیکن ہمارے نظر میں تو اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں تھی، بس ایسی زبان سے کہہ دیا، سب بول رہے تھے، ہم نے بھی کچھ بول دیا، لیکن وہ اتنی بری بات تھی کہ اللہ کو ناپسند آئی اور جہنم میں چلا گیا۔ اسی طرح جنت کے لیے بھی آتا ہے نا۔ ساتواں عہد جو تھا اقیم الصلاح، تو یعنی اس کو صحیح طور پر پڑھا جائے نماز کو، اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، اس کے سارے ارکان، شرطیں، یہ سب چیزیں پوری کی جائیں۔ تو اقامت الصلاح ارکان، واجبات، شرائط یہ سب ہیں، اور کامل نماز جو ہے اس میں مستحبات بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو مستحب ہیں کہ جب آپ رکوع کے درمیان سجدوں کے بیچ میں بیٹھیں تو سنت طریقہ کس طرح کا ہے، اور کچھ الگ الگ اس طرح کی، تو وہ پھر کامل نماز ہوگی۔ لیکن اقامت الصلاح یعنی اقیم الصلاح میں جو قائم کرنے والی بات آئے گی، اس کے اندر صحیح طریقے سے سارے آ، آ، چیزیں کون کون سی آئیں گی، جیسے کہ بھی ارکان، شرطیں، ہم نے یہ سب بتایا۔ پھر اوکے، یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا کہ لیکن نماز کو صحیح طور پر ادا کریں کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا اقامت الصلاح میں آئے گا۔ اور اقامت الصلاح میں یہ بھی آتا ہے کہ پراپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ادا کی جائے، وہ اقامت الصلاح ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہی آ جائیں گی کہ اس کو صحیح طور پہ ادا کیا جائے، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل نماز ہوتی تھی نا، کمپلیٹ، پوری، جو جیسی ہونی چاہیے، تو اگر اس کو کاپی کر لیں گے تو وہ بھی اقامت الصلاح میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ نماز کو اس کی شرائط، ارکان اور واجبات سمیت ادا کیا جائے، شرطیں بھی ہوں، ارکان بھی ہوں، واجبات بھی ہو، یہاں تک کہ سنتیں بھی ہو۔ یہ بھی بتایا گیا نا کہ علماء اس بات کو کہتے ہیں کہ جو مستحب ہیں یا واجبات ہیں، ارکان سب سے زیادہ مین ہوتے ہیں، اور واجبات کو بھی جان بوجھ کر چھوڑنا جو ہے وہ صحیح نہیں۔ لیکن سنتوں کے بارے میں، یعنی جو مستحبات ہیں، اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، کیونکہ اس کا اللہ کی طرف سے کوئی چھوڑ دینے پر سزا نہیں ہے یا اس طرح کا، تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یہ چیز پھر نہ کری جائے تب بھی صحیح ہے۔ اور آپ دیکھیں دھیرے دھیرے جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ کرنا ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، تو فوراً ہم اس چیز کے شیطان جو ہے وہ چھوڑنے پر آ جاتا ہے اور چھڑوا دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیٹیگریز اس لیے ڈالی ہیں تاکہ آ، ہم جب کوئی ارکان چھوٹ جائے نا تو اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر سے پڑھ کے اس کو کتنا کہاں سے لینا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کا میٹر کرتی ہیں۔ اور پھر سجدہ سہو کرنا ہے، بغیر ارکان کے نماز نہیں ہوتی، یعنی سختیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہر چیز پہ سختی رکھ دیتے تو ہماری تو بہت ساری نمازیں ایسی ہو جاتی کہ بھولے سے چھوٹ گیا تھا، پتہ نہیں ہوا، نہیں ہونا ہوا، یہ ساری چیزوں میں کئی ساری نمازیں خراب ہو جاتی۔ تو اللہ نے کچھ پہ رکھ دیا کہ یہ ارکان ہے، اگر اس میں سے مس ہوا تو اس کو ریپیٹ کر لینا، یعنی کہ یہ اللہ کا بس فضل ہے کہ کچھ جو سنتیں ہیں وہ اگر ہم سے آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو اس پہ پکڑ نہیں ہے، اور اس کا کوئی کفارہ یا کوئی ریپیٹ یا کوئی اس طرح کی بھی چیز نہیں۔ تو یہ اللہ نے ہماری آسانی کے لیے رکھا ہے، نہ کہ چھوڑ دینے کے لیے۔ امید ہے کہ سمجھے ہوں آپ لوگ کہ سنتیں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہیں، یعنی آسانی کے لیے ہے۔ واجبات بھی، یہ کیٹیگریز صرف اللہ نے اسی لیے بنائی ہیں کہ ہمیں
آسانی ہو اور ہمارے اعمال زیادہ قبول ہو سکیں، ٹھیک ہے؟ نہ کہ اس لیے کہ یہ تو سنت ہے، یہ چھوڑ دیں۔ چلیں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب انشاءاللہ پوری کمپلیٹ نماز اقامت الصلاۃ کامل نماز بھی پڑھا کریں گے۔ کامل نماز وہ ہے جس میں مستحبات بھی ہوں، تو یہ سب سے افضل نماز ہوتی ہے کہ ہم مستحبات کے ساتھ اپنی کمپلیٹ نماز پڑھیں۔ نمازوں کے اوقات کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ جب اس کا وقت داخل ہو اسی وقت پڑھ لیا جائے، اور فجر میں سوتے رہ گئے اور 8 بجے پڑھیں۔ کچھ لوگ تو 8 بجے بھی نہیں پڑھتے ہیں، ایگزیکٹلی ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو ورنہ مس ہو گئی تو مس، تو اس کو یہ بھی اقامت الصلاح کے خلاف ہو جائے گا۔ پھر سجدے، رکوع، یہ ساری چیزیں جو پرفیکٹ ہوں۔ رکوع موسٹلی آپ دیکھیں کہ اتنی فاسٹ سجدے، رکوع، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ رکوع کا کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ جب جھکیں تو بالکل اسٹریٹ، تھوڑا نہ ایسے ہو، نہ اور نیچے ہو، نہ اور اوپر ہو، سر بھی ایسے لٹکا ہوا نہ ہو، بلکہ ایک دم اسٹریٹ سیدھے جو ہے وہ کوشش کریں کہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو کہ خشوع سمجھتے ہیں اسے، یعنی کہ جتنا جھک سکیں جھک جائیں اللہ کے آگے، ہم بہت جھکے ہوئے، ایسی بات نہیں۔ طریقہ کیا ہے کہ ایک بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بھی بالکل اسٹریٹ ہوتے تھے، یعنی کولیاں مڑی بھی نہیں ہوتی تھی، اور پیٹھ بھی جو ہے اسٹریٹ ہویا کرتی تھی، یہاں تک کہ سر بھی آگے سے ایسے جھکا ہوا نہیں ہوتا تھا، وہ بھی اسٹریٹ اس میں ہوتا تھا۔ تو اور نماز کا کچھ بھی حصہ ضائع نہ کریں، یعنی کہ ہمیں ہر چیز اطمینان سے ادا کرنے کا حکم ہے۔ اطمینان بھی ارکان میں سے ایک رکن ہے نماز کے۔ اگر کسی بھی کام کو کرنے میں اطمینان مس ہو گیا، جلدی سے اٹھ گئے، جلدی سے کر لیا، اور سیدھے کھڑے بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ فوراً سجدے میں چلے گئے، نماز کینسل، وہ نماز قبول، کیونکہ یہ ایک رکن ہی مس ہو گیا نا، رکن مس ہوتا ہے تو پھر نماز قبول والی نہیں ہوتی ہے۔ اقامت الصلاح میں نہیں آئیں گے ہم اپنے آپ کو تو بڑی جلدی سے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، اور ہم اقیم الصلاح میں آتے ہیں کہ ہم تو نماز قائم کرتے ہیں، لیکن ہماری نماز میں نہ اطمینان ہے، نہ صحیح سے رکوع سجدوں کا خیال ہے، نہ ہی اس کے کچھ حصے ضائع بھی ہوئے جا رہے ہیں اسی وجہ سے۔ تو خیال رکھیں گے، خشوع و خضوع اور دھیان سے نماز پڑھی جائے، انسان سے بھی بد کلامی نہ کرنا۔ اوکے، یہ ایکسٹرا ہے، پڑھی جائے تک کر لیجئے، اور نیچے کا یہ کٹ کر دیجئے۔ نیکسٹ ہے 8واں عہد، وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اس کے حقداروں کو حق دو۔ زکوٰۃ وہ حصہ ہے مال کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مالداروں کے حق میں واجب کیا ہے، یعنی فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ الزکاۃ وہ حصہ ہے جو اللہ نے زکوٰۃ والے مالوں میں حقدار کے لیے واجب کیا ہے، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا مال ہوگا اس میں سے اس کے جو حقدار ہیں ان کے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے یہ نکالیں۔ یہ اصل میں ہمارے پاس دوسرے کا مال ہوتا ہے۔ چلیں، تو پچھلی امتوں پر بھی زکوٰۃ جو تھی وہ فرض تھی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز بھی پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ روزے بھی پچھلی امتوں پہ فرض تھے، اس کی بھی ہم لوگوں کو جو بڑی مشہور آیت چلتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صحیح، یعنی کہ من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے تمہارے اوپر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پچھلے لوگوں پر۔ اسی طرح حج بھی پچھلی امتوں کے اوپر فرض تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یہ بھی قرآن میں ہی آیا ہے۔ تو زکوٰۃ بھی پچھلی امتوں پر فرض تھی، جیسے سورۃ مریم میں بھی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نے کہا
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا، یہ قرآن میں ہے، اور جہاں کہیں ہوں بابرکت ہوں، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو یہ بات پھر ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف مصیبتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہی اوپر ہیں، مسلمانوں کے لیے ایسا کچھ ایک خاص ابھی ہمارے اوپر کوئی سختی کوئی رول اس طرح کا آ گیا نہیں، یہ اللہ نے بہت پہلے سے یہ چیزیں اللہ نے سارے جو اللہ کے اوپر ایمان لا رہا ہے اس سے اللہ نے کروائی ہیں، ہمارے لیے کوئی نئی یا کوئی پریشانی کوئی مصیبت کی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں ہم سے کرا کے ہمارے اوپر کوئی سختی ڈالتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں پاک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں جنت میں جو ہے وہ جگہ دینا چاہتے ہیں۔ تو کچھ چیزوں کا ٹیسٹ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک کسی لیڈی کا گزر کہیں ایسی امریکہ یعنی کہ انگریزوں والی جگہوں میں تھا، تو وہ سفر میں تھی، وہاں پر سے انہوں نے ایک ریسٹورنٹ میں کھایا پیا کچھ، اور ان کو نماز کا ٹائم تھا تو انہوں نے کنارے ہو کے نماز پڑھی۔ ایک جیوز جو ہوتے ہیں انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ تم نماز پڑھی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا ارے مجھے بھی ایک نماز باقی رہتی، تو انہوں نے کہا آپ مسلم ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں میں جیوز ہوں، اور میرے اوپر ہمارے کیا ہمیں 3 نمازیں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہیں، تو وہ بھی یعنی کہ اس نے کہا کہ میری ابھی ایک نماز باقی رہتی ہے، تو سبحان اللہ، اس نے کہا تمہاری نماز دیکھ کے مجھے بھی اپنی نماز یاد آ گئی۔ اس کے علاوہ الٹے بھی کئی ساری چیزیں ہیں، بہت لوگ اس چیزوں کو بہت سختی اور اس سے مانتے ہیں، اب تو کئی زیادہ تر پبلک میں پڑھنے ہی منع کر دیا جا رہا ہے کئی جگہوں پر، تو اللہ آسانی کرے، ہم نے اسے چھوڑا تو جو کرنے کے چیزیں تھیں وہاں سے بھی ہمارے لیے سختیاں آتی جا رہی ہیں اور آزمائشیں بھی ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ عام صدقہ کے علاوہ ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کبھی آپ دیکھیں کسی سے آپ کہیں کہ زکوٰۃ کے بارے میں کبھی بات نکلے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے سال ہی صدقہ کچھ نہ کچھ بہت زیادہ کرتے رہتے ہیں، تو میری زکوٰۃ بھی اسی میں ادا ہو گئی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فکس ٹائم پر یعنی کہ اس کا طریقہ ہے نا کہ اگر ہم نے مان لے کہ رمضان کے پہلے رمضان میں کوئی 10 تولے کی چوڑیاں خریدی ہیں، تو اب اگلا رمضان کا پہلا دن آنے سے پہلے پہلے ہمیں اسے نکال دینا ہے، اور یہ سب سے بہتر ہوگا کہ اسی وقت فوراً ہی سال بننے پر وہ نکال دینا چاہیے، اور خاص اس نیت سے ہی نکالیں کہ یہ اس چوڑیوں کی اتنی یعنی حساب ہے نا اس حساب سے نکالیں۔ عام صدقہ کیا تھا پھر آپ اس کا بعد میں نیت کر لیں کہ یہ جو اس وقت میں نے دیا تھا یہ اس وقت کی زکوٰۃ تھی وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں انشاءاللہ پورے ارادتاً کہ یہ فرض ہے، اور اگر وہ سال گزرنے کے بعد بھی ہم اپنے پاس رکھے رہیں گے تو یہ کسی اور کا پیسہ ہمارے پاس رکھا ہوا ہوگا، یہ امانت اور بہت سبھی ساری مصیبتوں میں آ جائے گا۔ تو تو نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بھی کے بھی بڑے بڑے فائدے ہیں الحمدللہ۔ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، مال کا شر دور ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت میں جنت کا وعدہ ہے، خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والے کا۔ کبھی آپ دیکھیں کہ ایسا دل تنگ ہو رہا ہوتا ہے کہ ارے اتنی پراپرٹی اور گولڈ اگر اس طرح کا ہے ہمارے پاس، یا جو چیزیں ہمارے پاس مال وغیرہ ہیں، اور پھر اس میں سے کچھ بہت ہی کم نکالا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک بڑا اماؤنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ اتنا زیادہ بنا جا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ وہ دیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ خوش دلی سے نکالی ہوئی زکوٰۃ جو ہے وہ جنت کا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کیا زیور کی بھی زکوٰۃ ہے جو ہم پہن رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہے۔ جس زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں تھیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہنے ہوئی تھی، تو انہوں نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟
تو انہوں نے کہا میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں، یعنی خوبصورتی کے لیے، آپ کے لیے۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم زکوٰۃ بھی دیتی ہو اس کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہ کافی ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ دو۔ اور یہ سنن ابی داود کی روایت میں موجود ہے حدیث۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ بھی بڑی حدیث مشہور ہے نا، گنجا سانپ کا ذکر جس میں ہوتا ہے۔ اللہ بہتر جانے کہ وہ گنجا پن کس طرح کا ہے، کیا ہے، لیکن حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک گنجا سانپ ہوگا جو کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو ہے وہ اس کے اوپر سوار کر دیا جائے گا، یعنی اس کے پیچھے لگا دیا جائے گا، جو اسے ڈسے گا، اور اتنا زہریلا ہوگا کہ ایک دفعہ اگر ڈس لے گا تو اس کی تکلیف سالوں اور اس طرح کا کچھ ہے۔ تو خیر، ہو سکتا ہے بعد میں وہ حساب کتاب جنت میں چلا بھی جائے، لیکن یہ بڑی مصیبت جو ہے سالوں اس کے اوپر اس وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو زکوٰۃ میں بہت زیادہ کیئرفل رہیں، اور جتنا ہو زیادہ ہی نکال دیں، اور یہ یاد رکھیں جتنا ہم اللہ کی راہ میں نکالیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بڑھے گا۔ صحیح، یہ ایک ایسی امپورٹنٹ جگہ کے لیے یہ چیزیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں جہاں ماں باپ بھائی بہن کوئی کام نہیں آنے والے ہیں، صرف اکیلے فردن فردن جہاں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ تو ایک جگہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بہت ہی ایسی جگہ سے آپ کو گزرنا ہے، ایسی جگہ سے سفر ہے جہاں پہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، تو ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسی جگہ سے جا رہے راستے کے لیے کچھ ایکسٹرا رکھ لیں، کچھ یہ وہ، اور اس جگہ کا بہت خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہاں پہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ جو آخرت کی تکلیف ہے یہ خالی بھوک پیاس یا کٹ جائے گی تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنی منزل کو، ایسا نہیں ہے۔ پھنس گئے تو پھر سال وہاں کے بہت بڑے ہیں اور کانٹے نہیں کٹیں گے، اور تکلیف بھی بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک غوطہ دلا کے باہر نکالنے کے بعد اس سے پوچھا گیا تھا کہ کیا تم نے کبھی کوئی اچھائی دیکھی؟ تو اس نے ایک بس ڈبکی لگا کے کسی کو اگر نکال دیا جائے تو اس میں کتنا دیر اس نے برداشت کیا ہوگا، تب بھی اس کو دماغ اتنا سن تھا وہاں کی سختیاں دیکھ کے کہ اس نے کہا کہ میں نے تو کبھی کوئی خوشحالی دیکھی ہی نہیں، جبکہ وہ ہمیشہ خوش رہا تھا دنیا میں۔ تو بس ایک بار جہنم میں غوطہ لگا کے اسے باہر نکال لیا گیا تھا۔ اوکے تو جو ہے وہ شمسی کیلنڈر کے مطابق نہیں نکالنا ہے، لونار یعنی کہ جو آپ کے اسلامک مہینے ہوتے ہیں اس کے ہی حساب سے نکالنا ہے۔ اور کیوں ایسا ہے، 33 سال کے بعد ایک سال کم ہو جاتا ہے اس کا، صحیح، وہ اس کے دن کم ہوتے ہیں، اور ایک ایک دن چاند والے جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں، آپ کبھی بڑی ایج کے لوگ ہو جاتے ہیں اور ان کی عربی میں ایج نکالو تو وہ زیادہ 1-2 سال بڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور اگر آپ کے کیلنڈر سے دوسرے کیلنڈر سے دیکھے جائیں تو اس میں ایج کم لکھ کے آ رہی ہوتی ہے۔ تو حساب ہے کہ 33 سال کے بعد ایک سال اس میں شمسی والے میں کم ہو جاتا ہے۔ قیمتی چیزوں کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کہ ڈائمنڈ یا کوئی اور ایسے قیمتی برتن ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ سارے 8 چیزوں پر عہد لینے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، تم میں سے بہت تھوڑے ہی ہیں جو ثم تولیتم، پھر تم میں سے سب نے منہ پھیر لیا سوائے تھوڑوں کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والوں میں سے، اعراض کرنے والوں میں سے۔ تولا کا مطلب جو ہے، تولی کسی چیز کو پسے پشت ڈال دینا، یعنی پیٹھ پیچھے ڈال دینا، پشت کہتے ہیں پیٹھ کو، تو پیٹھ کے پیچھے ڈال دینا، اور یہ اعراض سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ اعراض کرنا، اعتراض کرنا، اور اس سے آتا ہے، لیکن تولا جو ہے یہ معرضون میں جو اعراب ہے اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اور
اعراض کبھی دل سے ہوتا ہے اور کبھی جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان پیٹھ پھیر کر نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے، اعتراض والا آپ بات سمجھ لیں کہ اعراض میں منہ پھیرنا یا بدلنا یا اس طرح والی چیز آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر پیٹھ پھیر کر انسان چلا جائے تو یہ والا پارٹ آ جائے گا۔ تولا میں انسان پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے، اور پھر تولیتم کے بعد معرضون آیا ہے نا، جو آیت میں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی یہ فارغ ہو گئے تھے، یعنی کہ اس چیز کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نہ ان کے دل میں تھا اور نہ ہی یہ عمل اس کے اوپر کرنے کے لیے یہ راضی تھے۔ ان کے دل بھی اس سے منہ موڑ چکے تھے، اور بدن سے بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کر کے نہیں دکھایا۔ ثم تولیتم، عملی اور قلبی دونوں طور پر پس پشت ڈال دیا، دلوں سے بھی نکال دی وہ بات اور عمل بھی کر کے نہیں دیا، یعنی پرواہ ہی نہیں رہی ان کو احکامات کی۔ الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پر قائم رہے، یا پھر آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے ان احکامات کو بھلا دیا، یہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت کا حال کیا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں آپ دیکھیں، عبادت کے معاملے میں دیکھیں، کس کس چیز میں شرک نہیں گھس گیا ہے۔ پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ آپ دیکھیں، یعنی کہ سب سے پہلے جو بات آئی تھی نا کہ اللہ کے ساتھ عبادت کر، وہ عقیدہ چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو، عبادات، سب چیزوں میں، یہاں تک کہ اللہ کے اوپر عقیدے سے زیادہ جو کوئی ایک تاگا باندھے ہوئے ہے اس کو، اس کے اوپر زیادہ عقیدہ ہے۔ ارے وہ تکلیف اس لیے آ گئی کہ ہم نے وہ تاگا ہٹا دیا گلے سے، وہ یہ کر دیا، وہ وہاں چلے گئے، وہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ چھوڑ کے، چاہے وہ عقیدے میں ہو، پھر چاہے عبادات میں ہو، نماز چھوٹ رہی ہے تو چھوٹ جائے، اب سب کے سامنے مارکیٹ میں کون نماز پڑھے، یہاں پڑھیں گے تو آڈ لگے گا، یہ کریں گے تو برا لگے گا، وہ دین کو ہی برا سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور کر بھی رہے ہیں تو کئی کئی جگہ، یعنی کہ اس نہیں کرنے میں کیا شرک ہوا کہ ایسی جگہ پہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، اور ایسی جگہ تو یہ آپ نے اپنے نفس کو آگے رکھا اللہ کے حکم کے، تو ہماری نفس جو ہے وہ بیچ میں شرک کی طرح آ گئی، شریک ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ سلوک کا دیکھ لیں ہم لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے۔ تو یہ تو قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے بھی تھا، تو مسلمان گھروں میں تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ان کو تو حکم والدین کے ساتھ اف کرنے بھی منع ہے، اونچی آواز منع ہے، آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرنا منع ہے۔ صحیح، یہ باتیں آپ چھوڑیں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ اور کیا کیا مصیبتیں آئی پڑی ہیں۔ اعراض منے منہ موڑنا ہے، اور تو یہ منہ موڑنا اور وہ پیٹھ پھیرنا ہے۔ تولیتم میں تولی جو آئے گا وہ پیٹھ پھیر کر چلے جانا، تو اس میں ڈیفرنس کیا آیا تھا؟ اعراض یعنی کہ آپ صرف کسی چیز سے منہ موڑیں لیکن آپ کے دل میں وہ بات رہتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ عمل میں ہو لیکن آپ کا بس پسند نہ آ رہا ہو، اس طرح سے۔ اس سے بھی بڑھ کر سنگین جرم ہے کہ آپ پیٹھ پھیر کر چلے۔ پیٹھ جب ہم پھیر لیتے ہیں تو یعنی اس چیز سے بالکل اب کانٹیکٹ نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تولی جو ہے وہ معرضون یا اعراض سے زیادہ بڑی چیز ہے، جیسا کہ لکھا ہوا نا کہ یہ زیادہ سنگین ہے، یہ ہے۔ تو اوکے، بات چل رہی تھی کہ والدین کے ساتھ بھی ہمارا طریقہ ایسا ہو گیا کہ تھوڑے بڑے ہونے کے بعد ساری چیزیں ان کی بری اور غلط ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اپنے آس پاس کے کسی بھی ماں سے آپ پوچھ لیں کہ بچوں سے خوش ہیں تو بہت کم ہی ملیں گے، الا خلیل منکم، کہ وہ کہہ دے کہ ہاں بچے جیسے ان کو جس طرح سے اللہ کا حکم ہے اس طرح سے کر رہے ہوں، ورنہ ایک نہ ایک پریشانی، ایک نہ ایک سخت دلی، یہ چیزیں جو ہے
یہ ساری کی ساری چیزیں عام مسلمانوں کے یہاں جن کے گھر میں اچھے نیک بچے ہیں وہاں بھی یہ مصیبتیں موجود ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس کو اس لیول پہ اتنی سیریسلی اور اتنی ڈیٹیل سے پڑھا نہیں۔ تو صرف یہاں ہی نہیں، جبکہ انسان کے یعنی ماں باپ کو پریشانی سے بچانا احسان کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل کو خوش رکھا جائے۔ اور تو اوکے، صحیح۔ آ، خاندان میں کبھی ایسا سنا ہو کہ جہاں رشتہ دار وہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، کہ کبھی کوئی ایسا خاندان آپ نے سنا ہو کہ بڑے سارے جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آپس میں فساد مل ہی جاتا ہے، کہ وہ چچا بابا کی آپس میں ہوئی بھی ہے تو وہ کچھ نہیں تو وہ ان کی پھوپھیوں کی کسی نہ کسی کی ہوئی، آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز بھی ہمارے کیا ہم اسے درگزر نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے صلہ رحمی جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سوچے بغیر آپ دیکھیں کہ بہت ہی کم ایسے خاندان ملیں گے جو جہاں لڑائی جھگڑے نہ ہو۔ پھر اسی طرح یتیم و مسکینوں کے ساتھ ہم نے کیا حال اپنا بنا کے رکھا ہوا ہے، نماز کا کیا حال بنا رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کتنے لوگ جو ہیں وہ اور کتنی کیا پوری دے رہے ہیں، اور کس کس کہاں پہنچانی چاہیے، کیا یہ ساری چیزیں ہماری اپنی پکی ہیں یا نہیں، اسے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اوکے۔ تو یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا تھا، ہمارے ساتھ بھی ہے، یعنی ہم نے بھی جو لا الہ الا اللہ کہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ تو نہ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، سارے کام عبادت میں شمار ہوں گے، جو کہ عبادت کی ڈیفینیشن جو بنائی گئی اس میں قلبی، بدنی، مالی ساری عبادتیں ہماری آتی ہیں نا، تو یہ سارے اس کے اندر آئیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عہد پر قائم رہے یا آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے، باقی سب نے اس عہد پر کو عہد و پیمان کو پس پشت پھینک دیا تھا۔ اس عہد سے حاصل ہونے والے فائدے اوکے، 3 ارکان پر مشتمل ہے۔ پہلا رکن جو عقیدے سے تعلق ہے، دوسرا حسن سلوک کے ساتھ تعلق ہے، اور تیسرا عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو دین میں جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جیسے رب کی تعظیم، جسے رب کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے اندر جس شخص کے اندر رب کی تعظیم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی خاطر ہی سارے کام کرتا ہے، تو اس انسان کا معاملہ دوسرے انسانوں سے اچھا ہوتا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ بدلے کے طور پر ان کو نہیں کر رہا ہوتا ہے، ان انسانوں سے وہ نہیں دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ میرے رب کا حکم ہے مجھے کرنا ہے، اور لوگوں کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو یہ چیز اس کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی سارے مخلوق سے بھی وہ انسانوں کے ساتھ اچھے یعنی جتنی مخلوق ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو انسان ہے ان کے ساتھ بھی وہ اچھے سے حسن سلوک خود ہی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ لوگوں کو یہ 3 جو رکن ہے اس میں سمجھ میں آئے ابھی جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کافی سارا، کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا ہے وہ اس کے اندر آ جائے گا۔ پہلا عقیدے سے تعلق ہے جو شروع ہوا تھا
کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اور دوسرا پھر آپ کا حسن سلوک کے اوپر چلا گیا تھا، اور تیسرا ہمارا نماز اور زکوٰۃ، یہ ساری یعنی بدنی اور یہ والی عبادتیں شروع ہو گئی تھیں۔ دین کی دو بنیادیں: اللہ کی تعظیم کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چلیں، بہترین پوائنٹ ایک ملا کہ ہمارے دین کی بیسڈ اور ایک دو مضبوط بنیادیں ہیں۔ بنیاد کیا ہوتا ہے؟ پلر۔ جی، بیسڈ، ہاں، یعنی پلرس، یہ سارے تو مین چیز آپ دیکھیں کہ بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف ٹرن ہو جائیں۔ ہمیں ہمارے معاشرے میں یا ہمارے کلچر میں اللہ کی طرف ٹرننگ کم سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی معاملہ کرتے ہیں کہ انہیں اللہ سے جوڑنے کے بجائے بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا نماز پڑھنی ہے، اب چلو بیٹا یہ کام ہے، وہ کام، دین کے کام کروانا ان سے شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کس کے لیے اور کس وجہ سے، کیا فائدے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز آپ کو برڈن ہی لگے گی، صحیح؟ تو اللہ کی تعظیم کرنا جب آ جائے گی تو آپ کو، دیکھیں، آپ کسی سے ایسے کوئی کام کرائیں کہ یہ ایک کوئی آدمی ہے، پکڑ کے آپ اسے لا دیں اور کہیں کہ یہ کام ہے اس کے، تو وہ اچھا، یہ بھی ان کو نہیں پسند آ رہا ہے، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ لیکن اگر کسی سے محبت ہے آپ کو، وہ شوہر ہو، بچے ہوں، والدین ہو، کوئی بھی ہو، اور ان کے لیے پھر آپ کریں، یہ نہیں پسند آ رہا بیٹا، میں تمہیں دوسرا بنا، یعنی کہ ایک آپ کے کرے ہوئے کام کے اوپر بھی کوئی چیز اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ دوبارہ فٹ سے کھڑے ہو جاتے ہیں خوشی خوشی کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم ابھی کر کے دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہے۔ اور اللہ کے ساتھ صرف محبت نہیں ہوتی ہے، تعظیم کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا اللہ کے ساتھ۔ تو یہ تو ایک اور بھی بڑی، آپ دیکھیں، یہ معاملہ آپ کو جو ہے وہ جھلک اگر دیکھنی ہو تو آپ یہ پیر مرید اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جو کسی مزاروں پر آپ پہنچ جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ اتنا زیادہ تعظیم اور محبت ان کے اندر ہوتی ہے، وہ کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہر چیز جو ہے وہ ان کے آگے بس ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ گھر جاؤ نہیں جاؤ، بیٹھو نہیں بیٹھو، کھڑے رہو، ساری چیزوں پہ ان کو وہ خوشی خوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کتنی اللہ سے اپنے محبت کرتے ہیں اور کتنی ان کی تعظیم ہے۔ اگر آپ کو، جیسے کہ ایک اچھی مثال یہ بھی آتی ہے نا کہ کسی کو، مان لیں آپ کو پنک کلر بالکل پسند نہیں ہے، اوکے، ریڈ کلر پسند نہیں ہے، لیکن آپ کے شوہر کو پسند ہے، جس سے آپ محبت کرتی ہیں اسے آپ پسند ہے، تو پھر آپ ایک دن ریڈ سوٹ لیں گی اور پہن کے خوشی خوشی ان کے سامنے آئیں گی، اور وہ خوش ہوں گے تو آپ بھی خوش ہوں گی، چاہے وہ کلر آپ کے لیے بالکل ناپسندیدہ ہو، صحیح؟ تو یہ ساری مثالیں ہیں کہ ہم کیسے محبت کرتے ہیں کسی سے، ہم کیسے کسی کی تعظیم کرتے ہیں، اور کیسے ہم اللہ کی ناتعظیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کیسے ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ ہم بنے ہوئے کھانے پر بھی کسی کو پسند نہیں ہو، ہمارے کسی پیارے کو، تو بھی ہم اس کے لیے دوبارہ بنانے کے لیے محبت سے اٹھ جاتے ہیں، بھوکا نہیں چھوڑتے، اسے کہ بنا تو یہی ہے، کھانا ہے، نہیں کھاؤ، 2 دن بھوکے رہو، آج یہ نہیں، نہیں، ایسا کبھی کبھار ڈانٹ کے طور پہ ہو بھی جاتا ہے، لیکن وہ آپ اس کی تربیت کر رہی ہوتی ہیں کہ بھئی سب طرح کا کھانا کھانا ہے، ایسے بھی رہنا، تو ورنہ آپ، طریقہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی تعظیم ہم کرنے والے بن جائیں تو ہمیں اللہ کے حکم بھی اسی طرح کے ایزی لگنے لگیں گے، نہیں، میرے رب کا حکم ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس سے پھر ہمیں جنت بھی ملے گی۔ تو یہ تعظیم کرنے والے میں پھر اللہ کی محبت سے، اللہ کی مخلوق سے پھر حسن سلوک کر رہا، تو یہ ایک بہترین کنیکشن ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی تعظیم کرنا آ جائے تو ہمیں اللہ کی مخلوق سے بھی حسن سلوک کرنا آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی آپ دیکھیں ہماری طرف ایسے لوگ بھی ہیں، بہت زیادہ دینی ہیں لیکن اخلاق کے اتنے برے ہیں کہ زبان سے بات کریں تو لڑتے ہیں، اور جلدی کوئی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ہوتے ہیں نمازی، پرہیزگار، روزے دار۔ تو یہ پھر وہی والا پارٹ آ گیا کہ بس ایک ٹریڈیشنلی ہم لوگ دیکھیں اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے یہ، اور ہم بھی کرنے لگے ہیں، تو یہ اللہ کی تعظیم کی کمی ان کے اندر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ اللہ کی پہچان کی کمی ان کے اندر ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی حسن سلوک نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا کتنے بہترین بہترین باتیں ہم لوگوں کو پتہ چلے نا کہ وہ والدین کی
خدمت ہی اس لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے یہاں بہترین پوائنٹ مل رہے تھے، اور وہ خود بھی محبت کرتے تھے والدین سے، تو بہت آسان طریقہ تھا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ادھر سے ہماری جنت تیار ہوتی جا رہی ہے. صحیح. تو جب اللہ کی تعظیم کریں گے تو اللہ کے حکم کو نہیں ٹالا جائے، یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے. جب آپ کسی کی رسپیکٹ کریں گے تو آپ ان کے آرڈرز کو ڈراپ نہیں کریں گے، فالو ہی کریں گے. صحیح، کیونکہ آپ ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہ دوسرا کیا ہم نے دیکھا کہ مخلوق پر جو ہے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہو، انسان ہو چاہے کوئی جانور ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ اچھے اچھے سلوک کیے جائیں. اس میں بھی پھر جو ہے وہ یہی بس لیول خیال رکھنا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت یا اللہ کے احکام کی کہیں توڑنے والے پارٹ نہ آ رہے ہوں. پھر یہ حکم جو ہے وہ رشتوں کے ساتھ احسان واجب ہے، لازم ہے. اللہ نے پکا وعدہ لیا، چوائس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے یہاں پہ پکا وعدہ لیا ہے کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے تو چلیں ہم سوچ سمجھ کے کہ اب کرے لے رہے ہیں، یا ہم مرضی ہے کریں یا نہ کریں. اوکے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے. پھر یتیموں کے ساتھ احسان واجب ہے، مسکین کے ساتھ احسان واجب ہے، لوگوں سے اچھی بات کرنا. لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو آواز اونچی نہ ہونے دیں، اور کوشش کریں اپنی حق کی بات بتا دیں اور چپ ہو جائیں، باقی صبر کریں. نمازوں کو بہت زیادہ خیال رکھیں اور زکوٰۃ کا بھی خیال رکھیں. اوکے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہی فرمایا تھا کہ جو بنی اسرائیل سے، اس کا ترجمہ اس طرح سے کہ تم میں سے جو عہد لیا گیا ہے اسے پورا کرو. تو اوفی بعہدکم، میں بھی اپنے وعدے کو تم سے پورا کروں گا. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کیا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے؟ اگر ہم اللہ کے وعدوں کو پورا کریں گے، اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے. کیا ہے وہ وعدہ؟ ہمیں کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ کس چیز کا وعدہ کیا ہے نیک لوگوں سے اللہ نے؟ جنت. صحیح، جنت. بارک اللہ فیک. جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کریں گے. تم میرے وعدوں کو پورا کرو، میں تم سے اپنے وعدے کو پورا کروں گا. تو پھر ہم کس امید پر خالی ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اپنے فیشن اور اپنے اسٹیٹس اور ہر چیز اپنے میں ڈوبے پڑے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی؟ جنت جو ہے وہ سختیوں سے گھری ہوئی ہے، اور جہنم جو ہے وہ آسانیوں، آرام، کھیل کود اور اپنی مرضی ان سے گھری ہوئی ہے. تو مشکلیں تو کہیں نہ کہیں اٹھانی ہی پڑیں گی تو پھر جنت ملے گی. تو یہ اللہ کے وعدے پورے کرنے پڑیں گے. تو بنی اسرائیل میں سے کم لوگوں نے ہی اس بات کو مانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا معراج کی موقع پر کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی. وہ بار بار ان کو واپس بھیج رہے تھے نا کہ واپس جا کے کم کرا کے آؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ جو اللہ کا ایک یہ شکوہ ہے کہ اکثریت ان کی جو تھی وہ، اور آج بھی مسلمانوں کی جو اکثریت ہے، زیادہ تر جو لوگ ہیں، ان بنیادی دین کی چیزوں کے اوپر پورے نہیں اترتے. یہ قلیلا منکم آتا ہے کہ تم میں سے کم ہی لوگ ہیں، اور یہ بنیاد یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اس کے اوپر ہمیں پورا پورا اترنا ہے. یہاں پہ کچھ پوائنٹ لیا. غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں ہے، رحم کے رشتوں کے ساتھ احسان واجب ہے، یتیموں کے ساتھ احسان واجب ہے، مسکین کے ساتھ احسان واجب ہے. اوکے. تو یہ خاص یہاں پہ ہمیں کن کن کے ساتھ احسان کا ملا، اور اس کے بعد پھر آپ کی وہ والی عبادتیں تھی نا کہ نماز، روزہ، یہ جو اوپر کے ہیں یہ اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں یہاں، یہ پہلا اور پھر یہ اس کے نیچے والے سب.
چلیں ہم لوگ اب تھوڑے سے تلاوت آگے کی آیات کی لے کے ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ تھوڑا سمجھیں گے. جی یہ بہترین پیاری آیت تھی، ہم لوگوں نے بہت ٹائم اس پہ لگا دیا. جب تک ہم کھول رہے ہیں آپ لوگ بتائیں ایک آدھ جملہ کوئی کسی کو کلک ہوا ہو، کوئی عمل کی بات اچھی ملی ہو، بولیں. کوئی والدین فرق کے، آیا ہے کسی؟ جی جی میم، چاہے جتنا بھی کچھ بھی وہ ہو جائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جس سے ہماری بھی اولاد دیکھ کے ہو سکتا ان کے بھی دل میں کوئی نیکی صحیح. کا کام عمل کریں ہمیں دیکھ. یہ ہم جیسا بھی کریں ہمارے والدین کے ساتھ، ہماری اولاد دیکھ کے پھر ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی کرتی ہے. تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا اس میں سلوک کرنا. آپ دیکھیں ہم اپنے والدین سے بہت ہی محبت کرتے ہیں، لیکن انہی کے ساتھ گستاخیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں. ہم دوسرے چچا بابا کے ساتھ اتنی گستاخیاں نہیں کرتے جتنی والدین کے ساتھ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا ڈیلی کا معاملہ ہے نا، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ہر وقت ڈیل کر رہے ہوں تو کبھی آپ کو کسی ان کی بات پہ چڑ بھی آ جاتی ہے، کبھی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، بھول جانے کا کچھ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ان کے لحاظ سے آپ کے اندر کوئی ایسی کمی دکھتی ہو، وہ بار بار ٹوکتی ہوں، بیٹا یہ نہیں کرو، بیٹا یہ کرو، بیٹا نماز پڑھ لو بیٹا، اور وہی چیز آپ کو چڑ لگتی ہے کہ کتنی بار کہیں گی. اسی دن تو کہا تھا، اب پھر سے یہ کہہ رہے ہیں، پھر سے بابا ناراض ہو رہے ہیں، پھر سے یہ. تو موسٹلی ہم والدین کے ساتھ یہ پریشانی جو ہے ہماری آتی رہتی ہے، جبکہ ہم سب سے زیادہ محبت بھی انہی سے کرتے ہیں. صحیح. تو اس لیے جبکہ ہم اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، پھر بھی یہاں پہ ہمیں انہی کے ساتھ اور احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے دوسرے رشتہ داروں سے تو ہر وقت نہیں ملتے. ان کے ساتھ احسان، ان کی تکلیف پریشانی یا ان کی خیریت تو ہم اگر تھوڑے دنوں میں بھی لے لیں تب بھی چلے گا، لیکن جو فلا تقل لہما اف، یہ والدین کے ساتھ ہی نکل جاتا ہے کہ ان دونوں سے اف بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ توفیق. جی کوئی اور کچھ کہیں گے؟ کوئی اور نصیحت آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ میں ایسا نہیں کرتی تھی، اب آج سے ایسا کرا کروں گی انشاءاللہ؟ جی یہ پوائنٹ تو ملا ہوگا لوگوں کو، بولے کوئی بھی سیکھ نہیں ملی؟ چلیں بتائیں، کچھ بتائیں پلیز. ایک اس میں جیسے کہ آپ کو کبھی ہمارا غریبوں کی طرف اتنا زیادہ دھیان نہیں جاتا تھا. صحیح. یہ کام ہم لوگوں کو سیکھنے ملا. اور جی بتائیں، اور ایک پوائنٹ اور بتائیے آپ لوگ. جی استاذہ، یہی جو غریب والی بات تھی نا، جو آپ نے ایکچولی جو میڈ والی بولی، کہ اتنا زیادہ ہم لوگ کو لگتا تھا نا کہ صرف پیسے دے دینا ہی کافی ہے. مطلب یہ ایک غور و فکر، یہ خیال آنا کہ اگلے کی طبیعت خراب ہے تو نیکسٹ ڈے اس کا ورک لوڈ کم کر دیں، یا کسی طرح سے ہیلپ کر دیں. تو وہ ہیلپ ایکچولی وہ صرف لگتا تھا ابھی تک کہ وہ پیسوں سے ہی کر دو، وہ مطلب ہاتھ پیروں سے کم ہوتی ہے، صحیح. وہ یہ آسان چیز، زیادہ پڑتا ہے. ہاں جی. یہ چیز ہمیں بھی محسوس ہوتی تھی. ساتھ بیٹھ کے چائے پی لی، ساتھ بیٹھ کے کچھ کر لیا. اور رسپیکٹ دینا استاذہ، سب کو رسپیکٹ سے ڈیل کرنا، سب کے ساتھ عزت کے ہاں ساتھ پیش آنا، جہاں پہ خود بیٹھے وہیں پہ ہی بٹھالنا، جس صحیح. گلاس یہ میں پیتے ہیں پانی اس میں پلانا. ہاں یہ بھی بہت لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ ان کے لیے ایک گلاس الگ رکھ دیتے ہیں کہ تم اس میں پینا. یہ بھی کتنی بری بات ہے نا. تو کوئی وہ غریب ہونا کیا کوئی بیماری یا کوئی ایسی علامت ہے، جبکہ سب ان کا جو ہے وہ کافر کا جھوٹا جھوٹا ہو سکتا ہے، مومن مسلمان کا تو نہیں ہوتا نا. اوکے چلیے الحمدللہ، بہت سی پیاری پیاری باتیں سیکھی. میسج بھی آ رہے ہیں اس میں سے جو کہ لوگ بتا رہے ہیں برے کے ساتھ بھی اچھی طرح سے پیش آنا. یہ بھی چیزیں ہم لوگ کم کرتے تھے کہ وہ بری ہیں تو ہم بھی ایسے ان کے ساتھ کرتے ہیں، انہی نے کیا تھا اس لیے ہمیں بھی کرنا پڑا وغیرہ وغیرہ. اوکے چلیں الحمدللہ آگے بڑھے ہم لوگ، اور آیت نمبر 84.
اس آیت کے ورک شیٹ اور ہو سکے تو آڈیوز اگر آپ لوگ پھر سے ریکارڈنگ سن سکیں تو ضرور سنیے گا، اور پوائنٹ نکالیے. ہمیں تو لگ رہا تھا لوگوں کے پاس پوائنٹ ہوں گے، یا ہو سکتا ہے لوگ زیادہ بولتے نہیں ہیں تو کچھ وجہ ہو، تو کوشش کریں کہ یہ ہماری تربیت کا ہم چاہتے تو بالکل بھی ایزی ایک دن میں سے ختم کر سکتے تھے نا ہم لوگ. کیوں اتنا ڈسکس کیا اس کے اوپر؟ کیونکہ اس پہ ہمیں بہت زیادہ سدھار چاہیے. یہ ہمارے ڈیلی کے معاملات اس آیت میں گزرے، چاہے وہ نماز ہو، یعنی جو ہمارے بدنی عبادتیں ہوں، چاہے مالی عبادتیں ہوں، چاہے وہ ہماری زکوٰۃ ہو صحیح، چاہے ہماری دلی عبادت ہو کہ جس میں اچھا اخلاق اور پھر شرک وغیرہ نہ کرنا والا پارٹ آئے گا. ساری باتیں سبحان اللہ اس کے اندر آئی ہوئی ہیں. اور والدین کا درجہ بھی ہمارے دلوں میں ضرور اونچا ہوا ہوگا انشاءاللہ. اوکے، تلاوت لیں گے 84 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. یہ بھی بہترین الفاظ ہیں، اگر دیکھیں ابھی ترجمہ نہیں لیا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. افتؤمنون کوشچن کا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب، بعد مانے کچھ حصہ، صحیح، بعض. وتکفرون ببعض، آ رہی ہے میننگ اس کی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بتائیں. دیکھو کیا کہہ رہی ہے، پکارا ہے کسی کو؟ کس کو؟ تم نے بتایا نہیں؟ بولے ایک منٹ. پورا پوچھا تھا میں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے جی، یہ جو ٹکڑا تھا یہ آپ لوگوں کو آیا؟ چلیں انشاءاللہ اس میں پھر میسج میں بھی میرے پاس جواب نہیں ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگ تک؟ آگے بڑھیں گے، تلاوت تھوڑی سی رہ گئی، اس کو بارک اللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ایزی آیات دکھ رہی ہے الحمدللہ. تلاوت کے ہی اندر ہمیں اچھی خاصی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کے بعد کیا تھا؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ،
تو کیا جزا ہوگی من مانے جو یفعلو یہ کرے ذالک منکم الا خزی، خزی کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے صحیح، الا خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیا میں بھی خزی ملے گا، اور ویوم القیامت یردو، رد مانے ہوتا ہے لوٹانا، پلٹنا، واپس کر دینا، رد مانے کینسل ہوتا ہے نا، تو الی اشد العذاب، شد شین دال دال شدید سے بنا ہوا ہے، شدید عذاب کی طرف اسے پلٹا دے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بالکل بھی غافل نہیں ہے، عن ما تعملون، اس سے جو تم عمل کر رہے ہو، سبحان اللہ۔ اوکے چلیں ورڈ بائی ورڈ دیکھنا ہے، آ جائیں ادھر پہ۔ 84 چاہیے ہے ہم لوگوں کو، 86 شیئر ہوا ہے، تو 84 کدھر ہے؟ جی کسی کو دکھ رہا ہے 84 کدھر ہے؟ میسج میں بھیجا ہوا ہے جی میم اوپر ہے 85، 85 کے اوپر ہے میم۔ اس میں ہے 83 اور 84 ہوگا اس میں۔ نیچے آ گیا ہے، بارک اللہ فیکی۔ اوکے چلیں ایسے آپ ہوتی ہیں کلاس میں اس چیز کا پھر آپ ریسینڈ کر دیا کریں، جزاک اللہ خیر۔ 84 لیجیے، وَإِذْ، اور جب، یہ آپ کو جو آ رہے ہیں اس کو چھوڑتی جائیے اور فاسٹ انشاءاللہ جو ورڈ آپ کو نیا لگے گا اس پہ رکیں گے۔ اخذنا، اگر کسی کو بیچ میں ایسا لگے کہ اس کو کوئی ورڈ کی ڈیٹیل چاہیے تو وہ پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب اخذنا، خود اخذا ورڈ اس میں آیا ہوا ہے، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم اس میں ورڈ کہاں تک ہے؟ میثاق، میثاق تھا ہمارا، لے چکے ہیں اس سے پہلے۔ میثاق وثقہ یعنی کسی رسی، ایسی رسی کو کہتے ہیں جس سے وہ باندھے جاتے ہیں نا، بندی باندھے جاتے تھے، قیدی باندھے جاتے تھے، یعنی کہ مضبوط ایسی باندھ جو کھلے نہیں، تو وہ اس کا روٹ لیٹر یعنی بیس میننگ تھی۔ لیکن میثاق کے معنی ایسا وعدہ جو پکا باندھا گیا ہو، پکا لیا ہو، تو اس میں آپ میننگ دیکھیں گے ہمیشہ کہ پکا عہد، عہد کی میننگ تو صرف عہد آ رہی ہوتی ہے، لیکن میثاق کی میننگ کیا آتی ہے؟ پکا وعدہ، ٹھیک ہے۔ کم تم سب سے، تو پختہ عہد تم سب سے، لا نہیں، کیا ایک اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سے پکا وعدہ لیا کہ لا نہیں، تسفکون، صفا کا جو ہے سین فا کاف بہانے کے لیے آتا، خون بہانے کے لیے آتا ہے، یہ ورڈ یوز ہوتا ہے کہ نہیں بہاؤ گے تم سب، تا سے شروع، یسفکون اگر ہوتا تو وہ ہوتا، لیکن تسفکون ہے تو تم سب ہو جائے گا، اور بیچ میں سین فا کاف روٹ لیٹر ہے جس کی میننگ ہے بہانا، تو تم سب نہیں بہاؤ گے، یا اس ورڈ کی میننگ ہے تم سب بہاؤ گے، لا اوپر لکھا ہوا ہے نا۔ دماءکم، دم، دی دال میم واو اس کا روٹ لیٹر، اور موسٹلی آپ کو آپ نے کبھی سنا ہو کہ دم دینا پڑے گا، حج یا عمرہ وغیرہ کبھی کرتے ہیں تو اس میں یہ الفاظ سنا ہو کہ دم دینا پڑے گا، تو اس میں جب دم والی بات آتی ہے تو یہی سین فا کاف، یعنی کہ خون دم دینے میں قربانی دینی پڑتی ہے، تو یہ دم کہتے ہیں خون کو۔ دماءکم تم سب کا خون، تو پلورل میں لکھا ہوا ہے تم سب کا خون، والا یعنی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے یا ایک دوسرے کو مارو گے نہیں، ایسی میننگ ہے، انشاءاللہ تفسیر میں اور آپ کو ڈیٹیلنگ ملے گی۔ ولا اور نہ ہی تخرجون، خراجہ پہلا حکم دیا کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا، دوسرا اللہ نے وعدہ لیا ولا تخرجون خراجین، خراجہ باہر، ایگزٹ اس کی میننگ ہوتی ہے، جو کہ تخرجون نہیں تم نکالو گے، تم سب بھی ہو جائے گا صحیح، تو تم سب باہر نکالو گے،
لا اوپر چلا گیا تھا، نہیں تم سب نکالو گے انفسکم، نفس سے مراد ہے اپنوں کو، اپنی جان کے لیے آتا ہے نا، تو اپنی جانوں کو یعنی کہ اپنے نفسوں، تم سب کے اپنے نفسوں، ایسے ہی لکھیں جیسے آپ کو عربی دکھ رہی ہے، پھر ڈیٹیل میں آپ کو پتہ چلے گا، یعنی تفسیر میں پتہ چلے گا کہ اپنی جانوں کو نہیں نکالنا سے کیا مراد تھا۔ تو انفسکم نفس کی جمع ہے، نفس ہمارے اپنے سول، اپنی جانوں، اپنے آپ کو لیے یوز کیا جاتا ہے، تو انفس اپنے آپ کو، تمہارے اپنے آپ کو تم نہیں نکالو گے، تو ہمارے اپنے کون ہیں اس کی ڈیٹیلنگ ملے گی۔ من دیارکم، من مانے سے دیار، دار کی جمع ہے، اور دار گھر کو کہتے ہیں، اور جس کا روٹ لیٹر ہے دال واو اور را، اس کی جمع ہے دیار۔ کبھی آپ نے دارین سنا ہو، صحیح، یعنی کہ دو گھر، موسٹلی دارین کی میننگ ہوتی ہے دنیا اور آخرت دونوں، اور لوگ نام بھی رکھتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا وہ دارین ہوتا ہے اپنے والدین کا، سبھی کے لیے، یعنی دنیا اور آخرت کا چہیتا اس طرح کا ہو سکتا ہے۔ ویسے دارین کہ ہم لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو دونوں جگہوں میں یا دونوں دارین میں اللہ وہ آپ کو بہترین عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ، تو دار مانے دار السلام، دار ایسے کر کے نام بھی رکھے ہوتے ہیں نا، تو گھر ہوتا ہے جس کا روٹ لیٹر ہے دال واو را، اور دیار اس کی جمع ہے دیارکم، یعنی اپنے گھروں سے، تمہارے گھروں سے۔ اب دیکھیں تم سب کے گھروں، اور جبکہ ہاں تم سب کے ہی آئے گا، پلورل ہے نا، تم سب کے گھروں۔ ثم کیا کیا لیا ہے یہاں پہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ کہ تم لا تسفکون دماءکم، کہ تم ان کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، اس کے اوپر اقرار لیا گیا، پھر اقررتم، تم سب نے اقرار کر لیا، وانتم، اور تم سب، تشہدون، اس کے اوپر وٹنس بھی تھے، گواہ بھی تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اقرار بھی لیا، ایک دوسرے کے اوپر اس کے اوپر گواہی بھی دی۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بار بار یہ دکھا رہے ہیں کہ پکے وعدے لیے تھے، آپس میں گواہیاں بھی دی گئی تھیں، اور کر بھی لیا تھا کہ جی، ماننے کے لیے اقرار بھی کر لیا گیا تھا کہ جی کریں گے، یہ اتنا اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ، اور آج سے اس کے آگے کے بھیجیے 85۔ اور جب ہم نے، آپ کا جملہ کیا بن کہہ رہا، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، اور اپنوں کو ان کے وطن سے نہ نکالنا، ٹھیک ہے، آپ جملہ بنانے کے لیے یہ لکھ سکتی ہیں۔ اچھا ٹیسٹ میں اس طرح سے آ رہا ہے کہ آیت کا ورڈ بائی ورڈ بھی لکھنا ہے، تو اس میں آپ کیا لکھیں گی، وا، اور اذ، جب، اخذنا، ہم نے لیا تم سے، میثاقکم، تم سے پکا وعدہ، اب کم کو نہیں بھولیے گا، ٹھیک ہے، خالی اگر پکا وعدہ لکھ دیں گی تو غلط ہو جائے گا، تم سب سے پکا وعدہ، لا، نہیں، تسفکون، تم سب بہاؤ گے، تم بھی ہے اس میں اور سب بھی ہے، صحیح، دماءکم، تم سب کے خون، تو یعنی کم کو نہیں بھولیے گا، خالی خون لکھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، اس ورڈ کے نیچے لائن کھینچ کھینچ کے انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن لکھیے گا۔ اور پھر دوسرا کوشچن ہے کہ اس آیت کا، کچھ آیتیں دی ہوئی اور کوشچن ہے کہ اس آیت کو ہم نے، جب ہم کوشچن بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں، تو ابھی پھر سے سبھی لوگ ہیں تو بتا دے رہے ہیں، آیا تھا کہ اب اس کا سینٹینس وائز آپ بتائیے، سینٹینس بنائیے، تو اس میں آپ اس طرح کا جملہ لکھ سکتی ہیں کہ اور ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اتقوا لا تسفكون دماءکم، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یا تم خون ریزی نہیں کرو گے، یا تم، جیسے کہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، دماءکم ہے نا، یعنی تم سب کا آپس کا ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، تو یہ جملے لکھنے ہوں گے پھر آپ کو سیدھے کر کر کے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، یہ ہے۔
تو جملہ الگ لکھنا ہے، سینٹینس الگ لکھنا ہے، ورڈ بائی ورڈ الگ کرنے ہیں وغیرہ۔ تو ابھی ایسے لکھیے، اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم وانتم تشہدون، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے گواہ ہو۔ آگے لکھیے، ثم پھر انتم تم سب، ہؤلاء، ہؤلاء کہتے ہیں دوز کے لیے، کہ یہ سب چیزیں ماننے کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو جو کہ تقتلون انفسکم، یعنی کہ ابھی اوپر کیا کہا گیا تھا، لا تسفکون دماءکم، لیکن یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے، تو یہاں پہ آپ ورڈ کی میننگ الگ الگ لکھیں، ثم، پھر، انتم تم سب، ہؤلاء دوز یا وہ۔ تو جب آپ کا وہ دور کے اشارے میں آ جا رہا ہوتا ہے تو اس کا اردو ٹرانسلیشن ہم لوگ کس طرح کیسے کر رہے ہیں کہ وہی ہو یا یہ وہ کتاب ہے، صحیح؟ خالی وہ کتاب لکھا ہوتا ہے لیکن ٹرانسلیشن میں یہ بھی آتا ہے اور وہ بھی آ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہی وہ لوگ ہیں بن جائے گا یہاں پہ، وہ دوز دور کے اشارے کے لیے آتا ہے، ہؤلاء دوز کے لیے کہتے ہیں، اولئک دیز کے لیے کہتے ہیں۔ تو ہؤلاء جب آئے گا تو یہی وہ اس طرح سے آ جا رہا ہوتا ہے۔ تو تقتلون، تم نے قتل، تم سب نے قتل کیا، قاف تا لام قتل بیچ میں دکھ رہا ہے، تا مانے تم اور واو نون مانے تم سب، تو تم سب نے قتل کیا، انفسکم اپنی جانوں کو، اپنی سولز، اپنی جانوں کو قتل کرنا، اپنے رشتہ دار یا اپنے قریبی، اپنے قبیلے، ایسی بات آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی انہیں نے کر لیا۔ اور کیا کیا، وَتُخْرِجُونَ، اور اوپر کیا کہا گیا تھا کہ دیار سے، ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُم، لیکن انہوں نے کیا کرا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم، یعنی فریق کہتے ہیں گروپ کو، ایک پارٹی، ایک گروہ، اس طرح سے ایک گروہ کو انہوں نے نکالا، منکم تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے۔ چلے اس میں سے سارا سمجھ میں آ رہا ہے نا، من دیارہم ان کے گھروں سے، دیارکم تھا تو تمہارے گھروں سے تھا، تظاہرون، اس میں کیا کیا دکھ رہا ہے، روٹ لیٹر آپ کے ظاہر ہے جس کے معنی ہوتے ہیں تم سب ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو، سپورٹ کرنا، سپورٹ کرنا اس کی میننگ آ جائے گی ظاہرہ، تو تم ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو، علیہم ان کے خلاف، علی مانے دیکھیں جب کبھی بھی کسی ورڈ کے ساتھ علی آ جائے تو وہ خلاف کے اوپر آ جا رہا ہوتا ہے، کہ ان پر تم لوگ ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہو، یعنی کہ یہ کام کرنے پر جن کو گھروں سے نکالا ہے نا ان کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، اور ایک دوسرے کے سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ بات صحیح ہوئی کہ ان کو گھر سے نکال دیا، ان لوگ تھے ہی اسی بات کے، ان کو نکالنا ہی چاہیے تھا، تو ان پر آئے گا، لیکن بریکٹ میں لکھیں کہ ان کے خلاف، یہ جو اعلیٰ ہے یہ خلاف کی میننگ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اور بھی کئی جگہ پہ آیا ہے کہ اگر حجت ہے علیکم تمہارے لیے پھر ہو جائے گا، اور الا اگر آتا ہے تو ہماری طرف سے حجت ہوتا ہے، لیکن اگر الا آ جاتا ہے تو ہمارے اوپر حجت ہوتی ہے، تو کسی بھی چیز کے ساتھ جب الا آ رہا ہوگا تو وہ ہمارے خلاف چیز بن رہی ہوگی، اور الا آ رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے، ہماری طرف، الا مانے ٹورڈز ہوتا ہے نا، تو ہماری طرف بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ آیا کہ ان کے خلاف پھر میننگ آ جائے گی، یا خالی ان پر آپ کہہ سکتی ہیں لیکن جملہ بنانے میں آپ کو خلاف ورڈ لانا پڑے گا۔ تو ایک دوسرے کی حمایت کر رہے ہیں ان پر، بالاسمی، اسم مانے گناہ، بی مانے ساتھ، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور عین دال واو عدو دشمنی، زیادتی، ان سب کی میننگ میں آتا ہے، ویسے خاص عدو مانے دشمن ہوتا ہے، اور یہاں پہ عدوان یعنی کہ دشمن زیادتی ہی کرتے ہیں، اس لیے اس کا ایگزیکٹلی ورڈ عدوان زیادتی ہے، تو زیادتی اور گناہ کے ذریعے سے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت بھی کر رہے ہیں۔
چلیں اس کا جملہ ہم لوگ کیا لیں گے، بڑی آیت ہے تو نیچے سے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کیا لکھا ہوا ہے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یہ بعد میں دیکھتے ہیں، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاء، پھر تم سب وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ تم نے قتل کیا اپنے جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے نکال دیا باہر ایک گروہ کو تم میں سے ہی ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور اگر وہ تمہارے پاس، نہیں اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، اس والے میں دیکھ لیتے ہیں، پھر تم بنی اسرائیل یہودی وہی ہو جنہوں نے قتل کیا ایک دوسرے کو، اور تم نے باہر نکالا ایک گروہ کو تم میں سے ہی ان کے گھروں سے، تم حمایت کرتے ہو مشرکین عرب کی یہودیوں کے خلاف۔ چلیں اس کو انڈرسٹینڈنگ ضرورت ہے، خالی ہم جملہ اس وقت ابھی لے لیتے ہیں، تفسیر کی ضرورت ہے نا۔ جملے میں ہم لوگ کیا لکھیں گے، اپنے میں سے بعض کو لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے، کسی کو اچھا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ صاحب چلیں اس کو روک کے رکھتے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کا بہترین سا تھوڑا سا تفسیر دیکھ لیں گے، اس کے بعد اور اچھا سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ ٹائم بھی ہمارا ہو گیا ہے، تو اس کا لاسٹ والی جو ہم لوگوں کا سینٹینس ملا ہے اس کی ڈیٹیلنگ، اس کا سینٹینس نہ بنائیں، تظاہرون اس کا والا، باقی یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک، اوکے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔